ایک سوال ہے کہ کل وہاں بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد وفات پا گئے اور 90 کے قریب بکریاں اور کچھ اونٹ یہ بھی ہلاک ہوئے۔ دعائے عافیت فرما دیں۔ اور اس حوالے سے ایک سوال یہ کیا ہے کہ بعض لوگ اس کو عذاب کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مسلمان اس میں بجلی گری اور فوت ہوئے تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، تمام سوگواروں کو صبر عطا کرے۔ میں سب سے تعزیت کرتا ہوں سوگواروں سے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور جو بکریوں وغیرہ کا نقصان ہوا، ہو سکتا ہے کچھ سامان بھی اس میں جلا ہوگا، جن جن کا نقصان ہوا اللہ پاک اس کا ان کو نعم البدل عطا فرمائے، الٹرنیٹ عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے۔ اب یہ کہ اس کو عذاب کہنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے حق میں اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، کسی کے حق میں عذاب ہوتے ہیں اور کسی کے حق میں مطلب نعمت بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب جیسے آگ میں جل گیا، فوت، یہ آگ ہی ہے، تو جو اب لفظ بجلی کا تو نہیں پڑا، لیکن آگ میں جل کر جو مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اب شہید کی تو مغفرت اور کیا کیا بشارت ہے اس کے لیے۔ اب یہ کہ کسی کے لیے تو یہ اس طرح نعمت ہوئی، اچھا اور بھی صورت نعمت کی ہو سکتی ہیں کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو یہ ایک بھی موت کا انداز ہے۔ کسی کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے، زلزلے میں کچھ کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے، کچھ کے لیے یہ راحت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہر فرد کے لیے عذاب ہے، یہ کہنا بالکل مناسب بھی نہیں ہے، بلکہ اجازت ہی نہیں اس کی کہ یہ سیلاب آیا، فنا آیا تو یہ سب پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خبر نبی دے گا۔ پہلے انبیاء کرام کی امتوں پر اس طرح اجتماعی عذاب آتے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے، نہیں آئیں گے، یعنی کہ جو مجموعی اجتماعی طور پر جو عذاب ہوتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد